کہ اللہ نے سارے لوگوں پر احسان کیا، حق تو یہ تھا کہ الناس ہوتا کہ اللہ نے سارے لوگوں پر احسان کیا، اس میں کافر بھی آ جاتے، منافق بھی آ جاتے، مومن بھی آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نہیں، میں نے احسان کیا ہے مومنوں پر۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں پر اپنا احسان جتاتا تو وہ احسان مانتے نہ، وہ کہتے کوئی ہم پر احسان نہیں ہے۔ منافقوں پر بھی اگر احسان جتایا جاتا تو اگرچہ بظاہر نام انکار کرتے لیکن وہ بھی قلبی طور پر انکار کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان انکار کرنے والوں پر اپنا احسان ظاہر ہی نہیں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ میرے مومن بندے میرے محبوب کی آمد کو میرا احسان بھی مانیں گے اور اس پر شکر بھی ادا کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے یہ احسان ظاہر فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اور آج ایک بڑی غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ جی صحابہ نے تو یہ کام کیا ہی نہیں جو تم کر رہے ہو۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ صحابہ کرام نے حضور کی آمد پر خوشی نہیں کی، یا اس کو اللہ کا احسان نہیں مانا، یا اس پر شکر نہیں کیا، وہ نہایت جھوٹا شخص ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بہتان لگا رہا ہے۔ صحاح کی کتاب ہے نسائی شریف، اور یہی حدیث مسلم میں بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ایک مجلس منعقد کر کے بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام اس جلسہ میں پہلے بظاہر موجود نہیں تھے، بے جسم ہی آپ تشریف فرما نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے غلاموں نے ایک جلسہ کیا ہوا ہے اور ان کی گفتگو مجھے بڑی پیاری لگ رہی ہے، ان کی باتیں مجھے پیاری لگ رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس میں تشریف لے آئے، اور آپ کو اللہ نے علم تو دے دیا، پتہ تو ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پسند کر رہا ہے، لیکن حضور کا سوال کرنا یہ میرے خیال ہم پر احسان تھا، ہم پر احسان تھا۔ صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ، ما اجلسکم، یہ کیا جلسہ ہو رہا ہے، یہ کیوں بیٹھے ہو تم، کیا کہہ رہے ہو؟ تو قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارا جلسہ اور کسی غرض کے لیے نہیں، اور کوئی گفتگو یہاں نہیں ہو رہی، صرف ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، اللہ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ علماء جانتے ہیں کہ جب نحمدہ ہو، حمد ہو، اور وہ نعمت کے مقابلے میں ہو تو شکر ہوتا ہے۔ حمد جب نعمت یہاں تھی کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایمان دیا ہے، کفر سے ہمیں بچا لیا ہے، اور دوسرا احسان کیا تھا منا علینا بیکا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو ہماری طرف بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ اس اللہ کے احسان پر ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ سب سے پہلی مجلس، اور اس میں حضور کی آمد کو اللہ کا احسان سمجھ کر اس کا شکر کون ادا کر رہا ہے؟ صحابہ کرام کر رہے ہیں۔ منا علینا بیکا، آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ اچھا، حضور علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میرے صحابہ سچے ہیں، سچے ہیں، لیکن پھر فرماتے ہیں
اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اے میرے صحابہ کیا تم خدا کی قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہو کہ یہی کہہ رہے ہو، یہی کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی گفتگو نہیں، کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، یہ بڑا احسان ہے، اور اللہ نے آپ کو ہماری طرف بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اور اسی پر ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا جواب سنیے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں نے جو تم سے قسم لی ہے نا، مجھے تمہارے کوئی جھوٹ کا شک شبہ نہیں ہے، میں قسم اس لیے لے رہا ہوں اتانی جبریلو، میرے پاس جبریل آئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ جبریل نے آ کر بتایا کہ محبوب تیرے غلاموں کی اس مجلس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اب بتائیے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی آمد کو اللہ کا احسان صحابہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ وہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں لقد من اللہ منا علینا بیکا، کا یہی مطلب نہیں ہے کہ جو قرآن نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو اللہ نے اپنا عظیم الشان رسول ہماری طرف بھیج کر جو ہم پر احسان فرمایا، اس احسان کا ہم شکر ادا کرنے کے لیے یہ مجلس، یہ محفل کر رہے ہیں۔ اور بتائیے کہ جب پہلے صحابہ نے کیا تو اپنے اجتہاد سے کیا، پہلے جب یہ مجلس منعقد کی تو اپنے اجتہاد سے کی کہ اللہ نے جو احسان کیا ہے تو پھر ہم کیوں نہ شکر ادا کریں۔ لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بتایا ہوگا کہ میرے صحابہ جبریل نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ تمہاری یہ مجلس اللہ کو بڑی پسند ہے، تمہاری یہ محفل اللہ کو بڑی پسند ہے، تمہارا یہ جلسہ اللہ کو بڑا پیارا لگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، تو بتائیے پھر صحابہ نے یہ محفل منعقد کرنا چھوڑ دیا ہوگا یا ہمیشہ کرتے ہوں گے؟ اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ سوچنے کے لیے کہ جب صحابہ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اتنی پسند ہے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کیا فرما رہا تھا؟ میرے ملائکہ دیکھو نا یہ میرے بندے ہیں جو میرے احسان کو احسان مان رہے ہیں، یہ بے قدرے اور میرے اس احسان کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ کیوں کہ میرے محبوب کے یہ غلام بے قدرے بھی نہیں، نا شکرے بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ مجلس، یہ محفل کس نے منعقد کی ہے، اور اللہ کا احسان سمجھ کے اس پر شکر کس نے ادا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے نا ہجرت فرما کے، تو حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام، یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں نے اہل مدینہ کو پہلے کبھی اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا تھا جتنا حضور کی آمد پر خوش ہوئے۔ بتائیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی آمد پر صحابہ اتنے خوش ہو رہے ہیں، انصار صحابہ، اور ان میں منافق بھی تھے، ان میں
منافق بھی تھے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی بات، بڑی زبردست بے ادبی کی بات کی عبداللہ بن ابی نے، منافق، اور ان کے اس کا قریبی رشتہ دار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضور علیہ السلام نے سعد بن عبادہ کو بلایا اور فرمایا، سعد سنا ہے وہ ابو حباب نے کیا بات کی ہے؟ تو حضرت سعد بن عبادہ کو پتہ تو تھا کہ اس نے حضور کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ تو سعد بن عبادہ کہنے لگے، حضور اس کی باتوں سے درگزر فرماؤ، اس کو تو مدینے والے اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، تاج پوشی کے لیے تاج تیار ہو چکا تھا، اس کی دستار بندی ہونے والی تھی، سردار بننے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو لے آیا اور پھر اہل مدینہ نے آپ کو اپنا سردار بنا لیا، اس کی سرداری دری کی دری رہ گئی، وہ تو آپ کے آنے سے جل گیا، وہ تو آپ کے آنے سے۔ تو معلوم ہوا براء ابن عازب رضی اللہ عنہ جن کے خوش ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہ مخلص صحابہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوش ہوئے ہیں، اور اتنے خوش ہوئے ہیں کہ پہلے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ اور منافق جو تھے وہ، اللہ اکبر، جلوس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ جلوس، کاش کے لوگ بخاری کو ایمان سے پڑھتے، ایمان سے پڑھتے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 14 دن 14 راتیں، جو حدیث پاک میں آتا ہے، کم و بیش بھی روایات ہیں، تو 14 دن اور 14 راتیں حضور قباء میں، وہاں بنو عمرو بن عوف قبیلہ تھا، ان کے پاس تشریف فرما رہے، اور آپ نے وہاں مسجد قباء شریف کی بنیاد رکھی، اور 14 دنوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پروگرام بنا شہر مدینہ تشریف لے جانے کا۔ تو بخاری شریف میں موجود ہے کہ ادھر مکے سے قباء تک 300 میل کا سفر تو صرف صدیق اکبر کے ساتھ اور ان کے غلام اور ایک رہنما، راستہ دکھانے والا وہ تھا، لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کا ارادہ ہوا تو رسول پاک علیہ السلام نے اہل مدینہ بنو نجار کی طرف پیغام بھیجا کہ آؤ ہمیں لے جاؤ، آؤ ہمیں۔ یہ کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں؟ بخاری سے۔ اور جو میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا دوست جو حوالہ دیکھنا چاہے حاضر ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے بنو نجار کو کیوں بلایا ہے؟ یہاں سے صرف صدیق اکبر کو لے کر یا کوئی ایک آدھ آدمی قباء کا لے کر حضور تشریف لے جاتے، نہیں، بنو نجار کو بلا کر بھیجا کہ آؤ ہمیں لے جاؤ۔ اور پھر وہ لوگ کیسے آئے اہل مدینہ؟ انہوں نے اپنے کندھوں کے ساتھ تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں نیزے پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ پیدل آئے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری پہ سوار کیا، اور حضور کے پیچھے صدیق اکبر کو سواری پہ سوار کیا، اور والناس حولہ، اور جو مدینے سے آنے والے لوگ تھے وہ اردا گرد تھے، اور قباء سے مدینہ کی طرف یہ 3 میل حضور کی عظمت کے اظہار کا جلوس جا رہا۔ یہ جلوس یہ کیوں جلوس کا اہتمام کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو سارے مدینے والے مسلمان تو نہیں تھے، ان میں یہودی بھی تھے، ان میں غیر مسلم بھی تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے چاہا کہ جہاں سے جائیں تو کم از کم
ان دشمنان اسلام کو بھی تو ہماری قوت کا پتہ چلے گا۔ یہ جلوس نکالا جاتا ہے اظہار قوت کے لیے، اظہار قوت کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک بڑی نکتے کی بات ہے بھائی، جس طرح دوسرے پیدل چلنے والے امتی تھے، صدیق اکبر بھی وہی امتی نہیں تھے؟ تو باقی سارے جو پیدل چل رہے ہیں تو صدیق اکبر پیدل نہیں چل سکتے تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق تو دوسروں میں پیدل نہیں چلے گا، تو میرے پیچھے سوار ہوگا، تاکہ پتہ چل جائے کہ امت میں تیرا وہ مقام نہیں ہے جو عام کا مقام ہے، تو میرا نائب اور میرا خلیفہ اول ہے، تو میرے پیچھے سوار ہوگا۔ یہاں مدینہ کی طرف جاتے ہوئے صدیق اکبر کو اپنے پیچھے سوار کر کے ساری امت میں صدیق اکبر کا مقام عرفہ و اعلیٰ واضح فرما دیا، اور بوقت وصال اور وصال سے پہلے صدیق اکبر کو مصلی کا امام بنا کر ان کو خلیفہ اول کا منصب عطا فرما دیا۔ کوئی حضرت صدیق اکبر کی عظمت مانے نہ مانے، جن کو اللہ نے اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے مقام دے دیا ہے، جلتے جلتے جل جائیں، مر جائیں، سڑ جائیں، کچھ ہو جائے، جن کو اپنے پیچھے سوار حضور خود کر رہے ہیں، اپنے مصلی پہ حضور علیہ السلام ان کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو جلوس جا رہا ہے، تو یقیناً سارے مدینے والے تو جلوس میں نہیں آئے، کچھ بوڑھے لوگ، عورتیں، وہ بھی تو جو مدینے میں رہ گئے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ مسلم کے باب الہجرت میں آتا ہے کہ جب یہ جلوس حضور علیہ السلام کا جا رہا تھا، مدینہ طیبہ میں داخل ہوا، تو جو مدینے کے لوگ تھے نا، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، وہ چھتوں پہ چڑھ گئے، عورتیں اور جو مرد تھے جلوس میں نہیں آئے، وہ اس جلوس کو دیکھنے کے لیے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ یا محمد یا رسول اللہ۔ جو لڑکے تھے، جو خدام تھے، وہ مختلف گلیوں میں، مختلف راستوں سے ان کی ٹولیاں اور جلوس آ رہے ہیں، اور زبان سے بولتے آ رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ بتاؤ یہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ اچھا، اب میں ایک سوال یہاں کرتا ہوں، کیا قرآن کریم میں الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایسی آیت ہے جس میں حکم ہو کہ مدینے والوں، جب میرا محبوب مکے سے مدینے آئے تو تم نے خوب خوشیاں کرنی ہیں؟ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے پیغام بھیجا ہو کہ جب ہم آئیں تو خوب خوشیاں کرنا؟ انہیں دلیلوں کی ضرورت نہیں تھی۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنے پیارے آقا کی آمد پہ خوش ہوا کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ خوشی ایمان والوں کو ہوتی ہے، منافقوں کو نہیں ہوتی ہے۔ بھائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ عمل کیا ہے، اور علامہ نووی کیا فرماتے ہیں، یہ شارح مسلم ہے، صحابہ کرام کی اس خوشی پر امام نووی شارح مسلم وہ فرماتے ہیں، وَفِيهِ فَضَائِلُ لِلْأَنصَارِ، اس میں انصار صحابہ کی بڑے فضائل ہیں، لِفَرْحِهِمْ بِقُدُومِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَظُهُورِ سُرُورِهِمْ، فرمایا حضور کی آمد پر انصار صحابہ خوش بھی ہو رہے ہیں، اور خوشی صرف دل میں نہیں رکھ رہے بلکہ خوشی کو ظاہر بھی کر رہے ہیں۔
خوشی کو و ظہور سرور. تو نبوی جیسے محدث کے نزدیک تو خوشی کو ظاہر کرنا آمد رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. اور جلدے والے کہتے ہیں کیوں خوش ہوتے ہو، کیوں جھنڈے لگاتے ہو، کیوں جھنڈیاں لگاتے ہو. پھر میں حیران ہوتا ہوں، کہتے ہیں یہی پیسے جو میلاد کی خوشی پر جھنڈیوں پر لگاتے ہو تو یہ پیسے غریبوں کو دے دو نا، یتیموں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، وہ بھوکے مر رہے ہیں اور تم جھنڈیاں لگا رہے ہو، تم لائٹیں لگا رہے ہو. پھر اس کو فضول خرچی بھی کہہ دیتے ہیں، فضول خرچی بھی. میں پوچھتا ہوں کیا جو پیسہ ضرورت کے بغیر خرچ کیا جائے وہ ہر پیسہ فضول خرچی ہے؟ نہیں. جو پیسہ گناہ کے کام پر لگایا جائے وہ فضول خرچی ہے، اور جو نیکی پر لگایا جائے چاہے وہ ضرورت کے بغیر ہو یا ضرورت سے زیادہ ہو، جو نیکی پر لگایا جائے وہ فضول خرچی نہیں ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. خانہ کعبہ شریف پر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے ہر سال، اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا بتائیے اگر خانہ کعبہ پر غلاف نہ ہو تو خانہ کعبہ کی شان گھٹ جائے گی؟ یا غلاف کی وجہ سے خانہ کعبہ کی شان ہے؟ یا خانہ کعبہ پر غلاف سردی سے بچانے کے لیے ہے، گرمی سے بچانے کے لیے ہے؟ تو پھر کیوں یہ اتنا ہر سال 2 کروڑ ریال سے زیادہ پھر پورا کارخانہ موجود ہے مکہ مکرمہ میں جس میں لیبر کام کر رہی ہے، اور وہ اور کوئی چیز تیار نہیں کرتے، صرف غلاف کعبہ تیار کرتے. اور ریشم کا غلاف، سونے کی تاروں کی اس میں تحریر، چاندی کی تاروں کی تحریر، وہ اتنا قیمتی غلاف جو ہر سال کعبہ پر چڑھایا جاتا ہے، اگر وہ نہ بھی چڑھایا جائے تو خانہ کعبہ کی شان کم نہیں ہے. یا اس غلاف کی وجہ سے کعبہ کی شان نہیں ہے تو پھر وہ کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کا جو پرنالہ ہے، کیونکہ کمرہ ہے نا، میزاب رحمت شریف، وہ سونے کا ہے. اگر سٹیل کا ہوتا، اگر سیمنٹ کا ہوتا، اس کی شان گھٹ جاتی. یہ اس کی شان سونے کی وجہ سے ہے، تو پھر وہ سونے کا پرنالہ، وہ غریبوں مسکینوں کو اتنا سونے کی قیمت نہیں دی جا سکتی. پھر خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ سونے کا ہے، اگر لکڑی کا ہوتا تو کیا خانہ کعبہ کی شان گھٹتی؟ وہ دروازے کی شان اس لیے ہے کہ وہ سونے کا ہے یا اس لیے ہے کہ وہ کعبہ کا ہے. تو یہ اتنا سرمایہ جو خانہ کعبہ پر لگا دیا گیا اور اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اظہار عظمت کعبہ کے لیے ہے نا. اظہار یہی ہے نا. تو جب وہ اظہار عظمت کعبہ کے لیے ہے، کسی میلاد پر اعتراض کرنے والے سے آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس نے غلاف کعبہ کا یا کعبہ کے میزاب رحمت کا سونے کا ہونے پر اعتراض کیا ہو اور اس کو اس وقت غریب یا بیوائیں یاد آئی ہوں؟ سنا ہے کبھی؟ تو اگر خانہ کعبہ پر اظہار کعبہ کے لیے اتنا سرمایہ، وہ فضول خرچی نہیں، اور یقیناً فضول خرچی نہیں، ہم بھی کہتے ہیں. تو حضور تو پھر کعبہ کے بھی کعبہ ہیں. جی حضور تو کعبہ کے بھی کعبہ ہیں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا،
میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تو تمہارا امام احمد رضا کہہ رہا ہے نا، ہم نہیں مانتے کعبہ کا کعبہ، تو ہم حدیث سے ثابت کریں گے کہ کعبہ کبھی کعبہ ہیں حضور علیہ السلام، اور کعبہ سے بھی زیادہ عظمتیں اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو دی۔ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کے دل میں حضور کی محبت پیدا فرمائی۔ جس اللہ نے اہل مدینہ کے دل میں حضور کی محبت پیدا فرمائی، کیا وہ اہل مکہ کے دل تبدیل نہیں کر سکتا تھا؟ اہل مکہ کے دل بھی تبدیل فرما سکتا تھا نا، تو اہل مکہ کے دل تبدیل فرما دیتا، مکے والے سارے حضور کے غلام بن جاتے اور مکہ ہی میں آپ رہتے، جہاں ولادت باسعادت ہوئی تھی، جہاں اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد بھی 13 سال گزارے آپ وہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو مدینے بھیج کیوں دیا؟ بھیج کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ یہی تو دکھانا چاہتا تھا، ادھر بھیج دیا کہ جب میرا محبوب مدینے میں ہو اور خانہ کعبہ مکے میں ہو، اور مسلمانوں تمہیں دونوں میں سے ایک چھوڑنا پڑے، ایک، کیونکہ اگر صحابہ ہجرت نہ کرتے مکے میں رہتے تو کعبہ کو دیکھتے رہتے، اور اللہ نے ہجرت کو فرض کر دیا کہ اب دونوں میں سے جب ایک کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو مسلمانوں کعبہ کو چھوڑ دو، کعبہ کے قدموں میں چلے جاؤ۔ اچھا، ہجرت ہی کروانی تھی تو بیت المقدس کی طرف اللہ بھیج دیتا، وہ زمین پہلے ہی بڑی برکتوں والی رحمتوں والی تھی، ادھر بھیج دیتا۔ بھیجا تو اس شہر میں کہ جو بیماریوں کے اعتبار سے مشہور و معروف ہے، بیماریوں کے اعتبار سے مشہور تھا نا کام، مدینہ منورہ کا جو پہلا نام تھا وہ بیماریوں کا اظہار تھا، تو ادھر کیوں بھیجا؟ اور بھیج کر پھر مدینہ منورہ کی مٹی کو بھی خاک شفا بنا دیا، مدینہ طیبہ کی مٹی کو بھی خاک شفا بنا دیا، تاکہ پتہ چل جائے جہاں میرے محبوب کے قدم لگ جائیں وہاں بیماریاں نہیں رہتی، وہاں شفائیں آ جاتی۔ تو بھائیو، یہ میلاد پر اعتراض کرنا، اگر خانہ کعبہ پر اتنا سرمایہ اظہار عظمت کعبہ کے لیے جائز ہے تو حضور کعبہ کے بھی کعبہ ہیں، آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے اس سے بھی زیادہ سرمایہ لگا دیا جائے تو وہ فضول خرچی نہیں ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ میں آئے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضور کی آمد پر یہودی خوش ہیں؟ یہودی نہیں نا خوش، عیسائی، ہندو، سکھ، کون خوش ہے؟ صرف کلمہ پڑھنے والے، ایسے ہی ہے نا۔ یہودی تو نہیں خوش، عیسائی تو، ہندو، سکھ، غیر مسلم کوئی بھی، صرف مومن مسلم خوش ہیں۔ اور اگر کوئی کلمہ پڑھ کے ان کے ساتھ مل جائے، اگر کوئی کلمہ بھی پڑھے، مسلمان بھی کہلائے اور شامل ادھر ہو جائے، تو علماء سے پوچھئے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلا کے شامل کافروں کے ساتھ ہوتا ہے تو قرآن اسی کو منافق کہتا ہے۔ اور یاد رکھیے، میں پھر اب اپنے سنی بھائیوں کو بھی عرض کروں گا کہ گلیاں بھی سجاؤ، مکان بھی سجاؤ،
مسجدیں بھی سجاؤ، خوب سجاؤ، لیکن اس سے پہلے اپنے چہرے سنت رسول سے سجاؤ۔ اس سے پہلے اپنے چہرے، پھر سجاوٹ تو ہوگی نا۔ اپنے سروں کو حضور کی سنت سمجھ کے دستاروں سے سجاؤ، اپنا لباس سنت کے مطابق ساتر لباس بناؤ۔ یہ پینٹ وغیرہ یہ ساتر لباس نہیں ہے، ہاں یہ انگریز کا لباس ہے۔ آپ بتائیے اگر سارے مسلمان وہ حضور کی سنت سمجھ کے شریعت کے مطابق داڑیاں بھی رکھ لیں، سروں پہ دستاریں بھی خوبصورت سجا لیں، اور غیر مسلم یہودی نصرانی دیکھیں کہ انہوں نے تو بالکل صورت بھی وہ بنا لی جو محمد الرسول اللہ کی صورت ہے، تو یہودی خوش ہو جائیں گے، یہودی خوش ہو جائیں گے، عیسائی نصرانی خوش ہو جائیں گے، ہندو سکھ خوش ہو جائیں گے، وہ سڑ جائیں گے نا کہ انہوں نے اپنے پیارے رسول کی صورت کیوں بنا لی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جنہوں نے صورت محبوب کی بنائی ہے ان کے دل بھی حضور کی محبت سے روشن ہے۔ اور میرا بولا بالا بچہ بیٹا بھائی، یہ تو انگریز کی صورت اپنا رہا ہے، کیا انگریز کو تو خوبصورت سمجھتا ہے؟ انگریز خوبصورت نہیں ہے بھائی، اسلامی صورت خوبصورت ہے۔ اللہ نے کون سی صورت کی قسمیں یاد فرمائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت کی؟ حضرت انس سے پوچھ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا خوبصورت تو دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ پوچھنا صحابہ کرام سے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی صورت کیسی تھی، تو وہ کہیں گے فَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے جو حضور جیسا خوبصورت ہے۔ ایسی صورت کو چھوڑ کر انگریز تو کتے کی طرح پلید ہے جس کی صورت تو پسند کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی صورت سے مسلمان دور ہے، گلیاں سجا رہا ہے، مکان سجا رہا ہے، جشن میلاد منا رہا ہے، پھر جلوس میں ڈانس کیوں کر رہا ہے؟ جلوس میں ڈانس کیوں کر رہا ہے؟ اگر تیرے دل میں حضور کی محبت ہوتی تو ڈانس کرتے ہوئے جلوس میں نہ شامل ہوتا، تو وضو کر کے درود و سلام پڑھتا ہوا حاضر۔ سبحان اللہ۔ غیر شرعی حرکات جو جلوس میں کرتا ہے یا کسی بھی وقت کرتا ہے، وہ حضور کے میلاد کی خوشی نہیں کر رہا، وہ حضور کے میلاد کی خوشی کی توہین کر رہا ہے۔ پھر نمازی بن۔ ہاں یہ صورت جو رسول اللہ علیہ السلام کی صورت ہے، ہمارے شیخ نے بھی اس کی تعریف کی ہے، یا وہ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور یقین مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جان آکھ، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ یہ ہے صورت، یہ صورت ہے۔ اور یاد رکھ، اگر تجھے یہ محمدی صورت پسند نہیں تو پھر اپنے سینے کے اندر جھانک، ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔
اگر تجھے محمدی صورت پسند نہیں ہے تو پھر بے شک دعوے ہزار کرتا رہے، ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو پھر تیرے نزدیک حضور کی صورت سے پیاری کسی اور کی صورت نہ ہوتی۔ اور اس صورت کے کچھ فائدے بھی بتا دوں، اس صورت کے فائدے بتا دوں۔ میں جامعہ رضویہ میں پڑھاتا تھا، یہ کافی عرصہ کی بات ہے، موٹر سائیکل پہ میں آتا جاتا، میرا موٹر سائیکل اگلی جو پلیٹ تھی نمبر پلیٹ وہ ٹوٹ گئی، پلیٹ تھی نہیں۔ جنگ بازار میں میں گھنٹہ گھر کی طرف آیا، ویسے پہلے تو ادھر ناڑے کے ساتھ نکل کے تارکآباد چلا جاتا، اس دن کوئی سودا لینا ہوگا یا ادھر سے آیا تو گھنٹہ گھر کے قریب ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے مجھے روکا اور نمبر پلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے چالان کر لیا، اس نے چالان کر دیا۔ وہ جو ہے نا دائرہ اس کا گھنٹہ گھر کا، وہاں وہ افسر بیٹھا تھا جو جرمانے کر رہا تھا، وہ پولیس والا مجھے وہاں لے گیا۔ تو اس افسر نے جب مجھے بھی دیکھا تو اس پولیس والے کو کہنے لگا کہ اس بندے کو چالان کرتے تجھے شرم نہیں آئی؟ اس بندے کو چالان کرتے تجھے شرم نہیں آئی؟ خیر اس کو دو چار اور باتیں کی، وہ اپنی ڈیوٹی پہ ادھر چلا گیا جہاں وہ پہلے کھڑا تھا، اور فاصلہ تو بہت تھوڑا تھا کیونکہ وہ جنگ بازار کے سرے پر کھڑا تھا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب غلطی تو ہے آپ کی، تو میں آپ کو بہت تھوڑا سا جرمانہ کرتا ہوں۔ تو اس نے تھوڑا سا جرمانہ کیا، میری جیب میں پیسے تھے، میں نے نکالے پیش کیے، تو اس کو دل میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنی محبت ڈالی۔ میں نے پیسے نکال کے آگے کیے، اس نے کہا حضرت آپ جیب میں ڈالیں۔ تو دوسرے پولیس والے کو کہنے لگا کہ یہ پیسے اس سپاہی سے لے آؤ، وہ لے آیا، اس نے پیسے جمع کرا دیے، وہ جرمانے کے جو تھے اس پولیس والے سے لے آیا۔ اور میں اس دائرے سے باہر نکلا تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا، وہ مجھے روک کے کہنے لگا جی کتنا جرمانہ ہوا؟ میں نے کہا مجھے کوئی جرمانہ نہیں ہوا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو اس نے کہا چلو اچھا ہوا، میں تو جب آپ کو پولیس والا اندر لے جا رہا تھا نا، تو میں نے اسی وقت دیکھا تو میں کھڑا ہو گیا تھا کہ مولوی صاحب کو جو جرمانہ ہوگا میں دے دوں گا۔ یہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے میں آپ کو یہ پورا واقعہ سچا سنا۔ انہوں نے میرا علم دیکھا تھا، نہ کوئی مسئلہ پوچھا، نہ کوئی بات ہوئی، وہ کس چیز کی وہ ادب ہو رہا تھا، احترام ہو رہا تھا، وہ سنت رسول کا احترام ہو رہا تھا، وہ صورت محمدی کا احترام ہو رہا تھا، اور وہ افسر کے دل میں بھی اللہ نے یہ بات ڈالی تھی۔ بندہ خدا، آج ہمارا چھوٹا سا کام ہوتا ہے نا، ایم پی اے کے پاس، ایم این اے کے پاس، چودھری کے پاس، وہ بات نہیں سنتے، ہم پھر ان ایڑیاں رگڑتے ہیں۔ وہ تو سنت رسول اللہ کی بنا لے، خدا کی قسم جب تو جائے گا تو تیرا کام تیرے جانے سے پہلے ہوا ہوگا۔ تجھے کسی ایم پی اے ایم این اے کے پاس، اب میری عمر 75 سال ہے، سال زیادہ کم 75 سال ہے، آج تک میں سفارش کے لیے کسی ایم پی اے ایم این اے کسی چودھری کے پاس نہیں گیا، آج تک نہیں گیا۔ اور الحمدللہ جہاں جاتے ہیں عزت ہوتی ہے، اور یہ عزت یہ سنت رسول کی ہو، یہ صورت رسول کی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بھی فرماتا سبحان اللہ ما اجمل کا
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو صورت ہی ایسی دی ہے۔ ہمارے پیر، ہمارے شیخ وہ عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری۔ اور یہی کلمات حضور کے صحابی کہہ رہے ہیں، فَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ وہی احسن اجمل وہ صحابی کہہ رہے ہیں، اور وہی احسن اجمل اکمل ہمارے شیخ فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ سنیوں کے پاس مسلک وہ ہے جو صحابہ کے پاس تھا۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا۔ اپنی یہ صورت بناؤ، اپنا لباس حضور کے لباس کی طرح بناؤ، اپنا اخلاق اور حضور کے لائے ہوئے دین کو، شریعت کو پسند کرو۔ آج نا ایک ہمیں دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، جو پہلے ہمارے پیر تھے نا، اب بھی کچھ ہوں گے اللہ کے نیک، لیکن جو پہلے شیخ تھے نا تقریباً سارے آستانوں پر وہ صاحبان علم اور صاحبان تقوی تھے، لیکن آج انہی آستانوں پر جو پیچھے صاحبزادے آئے، وہ جناب وہ سونے کی چمچیوں سے پل کے آئے، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس تقوی نہیں ہے، تو مرید جی میرے دادے دے بھی یہی مرشد سن تے ساڈے بھی یہی پیر نے، لیکن وہ اب شریعت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، جی مولویاں دا راہ ہو رہے تے درویشاں دا راہ ہو رہے۔ مولویاں دا راہ ہو رہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی راستہ درویشوں کا ہے، وہی راستہ علماء کا ہے۔ جو کوئی اور راستہ دکھاتا ہے درویشوں کے لیے، وہ جھوٹ بول رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے۔ تو ایسے پیر کی بیعت ختم کر دو جو پیر تمہیں شریعت مطہرہ سے دور لے جانے والا ہے۔ وہ پیر نہیں ہے بلکہ وہ پیڑ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی وفاداری اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔